الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں شرعی احکام کے بارے میں تفصیل بیان ہو رہی تھی۔ شرعی احکام میں سب سے امپورٹنٹ اگر دیکھا جائے تو انسان کی نیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک شرعی حکم پر بظاہر عملی طور پر انسان جب کوشش شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے نیت ہی درکار ہوتی ہے۔ اگر اس نیت میں کمی کوتاہی ہو تو اس عمل میں جسمانی مشقت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص ریاکارانہ طور پہ نماز ادا کرے تو چاہے 100 سال تک نماز ادا کرتا رہے، اب بظاہر اس میں وضو کے لیے تکلیف ہے، پھر نماز کے لیے اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو آنے جانے کا وقت، پھر مشقت، پھر مسجد کے اندر وقت دینا، لیکن اگر یہ تمام کام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور کوئی فاسد ارادے اس کے ساتھ شامل حال ہیں تو پھر اس کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر اخلاص تھوڑا بہت ہے کہ اللہ کی رضا بھی مطلوب اور مقصود ہے، اور پھر انسان کوئی فاسد نیت کرتا ہے تو یہ نیت مخلوط کہلاتی ہے، خلط ملط ہو گئی ہے۔ اس میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کرے گا اتنا ثواب پائے گا، اور جتنا نیت میں فساد ہوگا اتنا ثواب سے محرومی اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اور ایک ہوتی ہے ریاء محض، یعنی جس میں اخلاص ہو ہی نہیں، اگر مخلوق کی طرف سے فائدے اور مخلوق کی رضا مقصود نہ ہوتی تو یہ عمل کرتا ہی نہیں، تو اسے ریاء محض کہتے ہیں۔ اس میں بالکل ثواب نہیں ملے گا اور انسان کے ساتھ سخت معاملات کیے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور یہ لائق سزا ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے سے پہلے اپنی نیت کا سختی کے ساتھ محاسبہ کرے اور نیت کو بھی ٹھیک رکھے، پھر اس کے بعد عمل کی ادائیگی پر بھی توجہ کرے، وہ بھی شرعی تقاضے کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کو اس کے نیک اعمال کا مکمل اور پورا ثواب ملے گا۔ نیت میں اخلاص کے بارے میں ہی کلام ہو رہا تھا، اور پچھلے جو پروگرامز میں نے اخلاص کے بارے میں عرض کیا، اس میں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ کبھی تو نیت میں اسٹارٹ میں بالکل شروع میں اخلاص درکار ہوتا ہے، اس کے بعد عمل میں بھی، کیونکہ عمل کا موقع مل جاتا ہے، دوران عمل بھی اپنی نیت، اپنے قصد اور ارادے کی حفاظت انسان کرتا رہے، یہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ارادہ کیا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، تو یہ نیت میں اخلاص تھا، پھر شروع بھی کر لی، اور جب وہ پڑھ رہا تھا یا اسٹارٹ کی تھی تو تنہا تھا، لیکن جب پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ لوگ آ کر بیٹھ گئے اور نفس اور شیطان نے اس کو بہکانا شروع کیا کہ ان کو دکھانے کے لیے ذرا نماز پڑھو یا تھوڑا ریزرو ہو کے پڑھو تاکہ ان کی تنقید سے محفوظ ہو جاؤ، لیکن اس نے ان کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی، جیسے نماز پڑھ رہا تھا ویسے ہی پڑھی، پہلے بھی درست پڑھ رہا تھا اور درست طریقے سے ختم کرنے کا ہی ارادہ تھا، اس کو کنٹینیو رکھا، تو یہ اس نے گویا کہ عمل سے پہلے بھی اپنی نیت کی حفاظت کی اور عمل کے دوران بھی اپنی نیت کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے برعکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف نیت کر پاتا ہے، عمل کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ بھی بہت پیاری چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر نیت میں اخلاص ہو، عمل کا موقع نہ بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ غریب ہے بہت زیادہ، وہ ایک مالدار کو دیکھتا ہے کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہے، راشن تقسیم کر رہا ہے اور انہیں کپڑے وغیرہ دے رہا ہے اور غریبوں کی مختلف انداز سے امداد کر رہا ہے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوئی کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی وافر مقدار میں دیتا تو میں اسی طرح غریبوں کی امداد کرتا۔ ابھی جو اس نے قصد ارادہ کیا ہے اس میں بڑا اخلاص ہے، کیونکہ کوئی مخلوق تو اس کی نیت پر واقف نہیں ہے، تو اس کو فوراً اس کی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ اب اگر یہ عمل کی توفیق اس کو ساری زندگی نہ مل سکی، نہ اتنا مال آیا کہ یہ اس کو خرچ کر سکے، نہ کوئی اور مواقع میسر آئے، تو یہ نہیں ہے کہ اب عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ثواب تو الحمدللہ نیت کے ساتھ ہی مل گیا۔ اسی کے بارے میں یہ جو میں نے لاسٹ حدیث پاک عرض کی تھی
وہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ یہ ایک اور روایت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ان کو مجبوری میں روک رکھا تھا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ دیکھیں، اب یہ چیز سرکار سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو عورتیں ہیں، جیسے کمزور ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں اور بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم ساتھ جائیں اور کسی جنگ میں حصہ لیں، اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو کے اخروی سعادتیں حاصل کریں، لیکن بیچارے مجبور ہیں۔ تو نیتیں ان کی کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہیں، یعنی آپ کے ساتھ مل کر کفار سے مقابلہ کرنے کی ہیں۔ لہذا اگر عمل کی توفیق نہیں بھی ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں، ہر عمل میں شریک رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اچھی نیتیں کریں، لیکن نیتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی بیٹھے بیٹھے ارادہ کر رہے ہیں یوں کر لوں یوں کر لوں یوں کر لوں اور اس میں دل کی پختگی شامل ہی نہ ہو، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں پختہ ارادہ ہے تو پھر یہ کہ آپ کو اس نیت پر ثواب مل سکتا ہے، اور اگر صرف ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ارادہ کر رہا ہے انسان میں یوں کروں یہ سوچ رہا ہے، حقیقتاً ارادہ نہیں ہے۔ اگر دل کی پختگی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو خالی سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی پختگی بھی ساتھ ہوگی، پھر ارادہ متحقق ہوگا، یہ نیت بنے گی، اور نیت میں پھر جتنا اخلاص ہوا انشاءاللہ اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک روایت جو لاسٹ میں نے عرض کی تھی اس کو دوبارہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص شجاعت دکھانے کے لیے، دوسرا قومی غیرت کے لیے، اور تیسرا ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جنگ کر رہا ہے؟ تو تھوڑا سا غور کریں، ایک آدمی صرف اس لیے جنگ میں گیا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ بڑا بہادر آدمی ہے، ایک آدمی ہے جو اس لیے فقط جنگ کر رہا ہے کہ اس کی برادری، اس کا خاندان لڑ رہا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی برادری کے ساتھ نہیں لڑوں گا تو یہ بعد میں کہیں گے کہ یار تم کیسے آدمی ہو، برادری کا ساتھ نہیں دیا۔ تو کتنے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم صرف خاندان اور برادری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے لوگوں سے قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے دوست سے قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی وہاں شرعی وجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ مخلوق، خاندان، برادری، ماں باپ، دوست احباب، افسر، ان کی رضا مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ریاکارانہ طور پہ کوئی شخص جنگ کر رہا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑی جنگ کی ہے، بڑی زبردست بات ہے اس کی، اور لوگوں کے سے فائدے حاصل کرنے کے لیے، ان کے درمیان نام و نمود حاصل کرنے کے لیے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے رسول اللہ، ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ یعنی کس کا لڑنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگا کہ اگر ابھی یہ مر جاتا ہے، یعنی قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو مقام شہادت ملے گا، اور اگر یہ غازی بن کے لوٹتا ہے، زندہ واپس آ جاتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف اس غرض سے لڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو، وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لڑنے والا شمار ہوگا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی گویا کہ نفی کر دی، اس طرح نہیں کہ کوئی شجاعت کے لیے، اظہار بہادری کے لیے، کوئی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خاندان برادری کے لیے لڑے، یہ سب اخلاص کے منافی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ بیکار ہے ان کا لڑنا، حقیقتاً وہی صحیح ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مقابلہ کرے گا۔ اصل میں اعلائی کلمت الحق جس کو کہتے ہیں
کہ حق کے کلمے کو اعلا کرنا، یہ اعلا مینس بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی شان و شوقت کے لیے اگر کوئی واقعی صحیح طریقے سے لڑے گا اور تمام شرائط بھی پوری ہوں کہ جو مطلب فقہائے اسلام نے لکھی ہیں، تب وہ امید کر سکتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اکثر اگر آپ دیکھیں تو یہ تو چلے ایک میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جیسے میں نے چھوٹی سی مثالیں اس میں بیچ میں شامل کی کہ ہماری تو آج محبت اور ناراضگی اس میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یا مسکرا کر اس کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ہماری مسکراہٹ بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے مفادات ہوتے ہیں، جو مطلب یہ کہ اپنی جان پہچان والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیتے ہیں، یا جس سے کوئی مطلب نکلتا ہے تو اس سے ہنس کے بات کر لیں گے، اور جس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا اس سے منہ بنا کے بات کریں گے، اور جس سے یہ امیدوں کو وہ مجھ سے اپنا کوئی مطلب نکالے گا اس وقت تو لہجہ روڈلی ہو جاتا ہے، اور سخت لہجے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں، ٹائم دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری تو کسی کو خوش ہو کر دیکھنا بھی ایک غرض اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ غرض اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اپنے کچھ مفادات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے اکثر نہیں ہوتا ہے، وہی ماں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات تو ہم والد صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کی لڑائی ہو گئی تو ماں رو رہی ہے تو اولاد اکثر یہ دیکھا ہے چونکہ ماں کمزور مخلوق ہوتی ہے، اور اکثر گھروں میں بچے ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، تو وہ ماں کو روتا دیکھتے ہیں تو ماں کی گرد جمع ہو جاتے ہیں، اب وہ باپ کے خلاف بولتے بھی ہیں اور باپ سے نفرت محسوس کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ نفرت کرنا یا بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ماں کی غرض سے ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو کسی ایک کا اس طرح ساتھ دینا کہ دوسرے کے فریق بن جائے اور اس سے بدتمیزی کریں، اس کی دل آزاری کریں، اس کی گستاخی کریں، بے ادبی کریں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر یہ عاقل بالغ اولاد ہے تو، نابالغ اولاد ہو تو چلے وہ تو ابھی مرفوع القلم ہے، لیکن جو بالغ اولاد سمجھدار ہے انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بعض اوقات ہمارے خود والدین بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے اولاد کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ماں کے خلاف کرتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے یعنی ماں وہ بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور شوہر کے خلاف کرتی ہے۔ اور اس کھینچن تانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات باپ تنہا رہ جاتا ہے اور بچے ماں کو لے جاتے ہیں، کبھی ماں تنہا رہ جاتی ہے اور باپ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، بچے خوشی سے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور کہیں بڑھ جاتے ہیں اولاد، بیٹیاں ماں کے ساتھ ہو گئی، بیٹے باپ کے ساتھ، یا ایک بیٹا یہاں ہو گیا، دو بیٹے باپ کے ساتھ، خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اس پورے معاملے میں اس چکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا، صرف ماں کو راضی کرنا، باپ کو راضی کرنا، یہ معاملات۔ اسی طرح ہم دوستیاں کرتے ہیں، اسی طرح رشتہ داریاں نبھاتے ہیں یا رشتہ داریاں توڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں یا دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے شاید فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت کرے، اسی کی خاطر دے، اسی کی خاطر کچھ روکے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز میں رضا الہی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری ذہن سازی نہیں کی گئی، شروع سے ہمیں گھر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بیٹا مخلوق کو، دنیا کو، اپنے بڑوں چھوٹوں کو اپنی ذات سے راضی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ تو کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ان کو فائدے دیتے رہو یہ راضی رہیں گے، ایک بات ناراضگی والی کر دو سارے احسانات کو بھلا کر ایسے تمہیں اٹھا کر پھینک دیں گے جیسے گندا کپڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ان کو راضی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اگر اللہ کو راضی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے دل پھیر کے تمہاری طرف کر دے گا اور یہ تمام تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، تمہاری محبت ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس مخلوق کو راضی کیا تو نہ خالق راضی ہوگا نہ یہ مخلوق کبھی راضی ہوئی ہے۔ تو یہ تربیت ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اور اس کو باقاعدہ ایک بہترین تربیت کا حصہ بنانا چاہیے، یعنی کثرت کے ساتھ لگاتار شروع سے ہی بچے کو اخلاص کی تعلیم دی جائے تو پھر انشاءاللہ عز و جل دیکھیں
کہ بڑے ہونے کے بعد بچے چلے 100% نہیں کہ ہر کام میں وہ اللہ کی رضا مقصود رکھ رہے ہوں، لیکن یہ تو ہے کہ 70% 75% فرق پڑے گا کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے، اور 25% شاید کوئی نیت میں ان کے خرابی آئے. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنے عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. فرض کر لیں آپ رات میں سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں. کیوں لیٹ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لیٹ رہے ہیں؟ نہیں، آرام کے لیے لیٹ رہے ہیں. صبح کام کے لیے چاقو چوبند ہو کر چاقو چوبند ہونے کے لیے لیٹ رہے ہیں. صبح جلدی اٹھنا ہے اس لیے جلدی لیٹ رہے ہیں. اس میں اگر ہم یوں کرتے کہ ہم یوں سوتے، اس لیے جلدی سوتے اور آرام کرتے کہ مجھے سکون ملے گا، جسم میں طاقت آئے گی، تھکن دور ہوگی، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکوں گا. یعنی صبح میں جلدی اٹھ جاؤں گا، فجر میں اٹھتے ہوئے نفس و شیطان مجھے نہیں بہکائے گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام فائدے تو ضمناً خود بخود حاصل ہو جائیں گے جب آپ رات میں فریش ہو گئے. لیکن نیت فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، نماز کے لیے آپ نے کی. نماز بھی خدا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، لہذا نماز کی نیت سے جلدی اٹھنا یا اس کے لیے جلدی سونا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جلدی سونا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. تو لہٰذا اب آپ جلدی بھی سو گئے، جلدی بھی اٹھ گئے، ثواب بھی مل گیا، پوری رات عبادت میں شمار ہوگی. اور باقی دیکھیں جو ضمناً ہمیں فائدے حاصل ہونے تھے کہ اگر آپ نماز کی نیت نہ کرتے، صبح جلدی کام پہ جانا ہے یا بہت زیادہ مصروفیت ہے اس کے لیے جلدی سو رہے تو وہ کام بھی ہو جائیں گے اور ساری رات ثواب بھی مل جائے گا. اس کے برعکس اگر ایسا نہ ہوتا، آپ صرف ان کاموں کے لیے سوتے، تو صرف سونے کا فائدہ تو اتنا حاصل ہوتا کہ جس میں ذرا توانائی جمع ہو جاتی لیکن ثواب نہ ملتا. ایسے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہم تو ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، مزوں کے لیے کھاتے ہیں. اللہ کے لیے بھی کبھی کھایا ہے کہ نہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور